فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 42 پڑھیں گے۔ باب 13واں، حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات، فصل ششم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 472۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ نے 70 اشخاص کو اپنی قوم میں سے انتخاب کیا اور اپنے ساتھ طور پر لے گئے۔ جب ان لوگوں نے رویت کا سوال کیا، ان پر بجلی گری اور وہ جل کر مر گئے، تو موسیٰ نے مناجات کی کہ خداوندہ یہ میرے اصحاب تھے۔ ان کو وحی ہوئی کہ اے موسیٰ، میں تم کو ایسے اصحاب دوں گا جو ان سے بہتر ہوں گے۔ موسیٰ نے کہا خداوندہ مجھے ان سے میں ان کو اور ان کے ناموں کو پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہی دعا کی تو خدا نے ان کو زندہ کیا اور سب کو پیغمبر بنا دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اصول شیعہ کے موافق ان لوگوں کا پیغمبر ہونا مشکل ہے، کیونکہ ان کا ظاہری حال یہ ہے کہ ان کا سوال گناہ تھا جس کے سبب سے وہ معذوب ہوئے، لہٰذا باوجود گناہ صادر ہونے کے وہ کیوں کر پیغمبر ہو گئے۔ اس حدیث میں جواب چند وجہ کے ساتھ ممکن ہے۔ اول یہ کہ ان کی پیغمبری کا ذکر تقیہ کی بنا پر ہوا ہوگا، کیونکہ اکثر عامہ نے یوں ہی روایت کی ہے۔ دوم یہ کہ جب وہ لوگ مر گئے تو حیات اول جس میں گناہ کیا تھا ختم ہو گئی اور دوسری زندگی میں معصوم ہوں گے جو ان کی پیغمبری کے لیے کافی ہے، اور اس وجہ کے بارے میں کلام کی گنجائش ہے۔ سوال یہ کہ سوم یہ کہ ان لوگوں کا سوال بھی قوم کی جانب سے رہا ہوگا اور ان کی ہلاکت عذاب کے لیے نہیں بلکہ قوم کی تعذیب کے لیے ہوگی، اور یہ بھی دشوار ہے۔ چہارم یہ کہ ان کی پیغمبری کا اطلاق مجاز پر ہوگا، یعنی اس قدر پاک و بہتر زندہ ہونے کے باوجود ہوئے کہ گویا پیغمبر ہو گئے، لیکن وجہ اول زیادہ واضح ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ واقعہ حقیقت رجت کے گواہوں میں سے ہے، جو اس میں ہے کہ اسی طرح حضرت قائم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ مرے ہوئے لوگ دنیا میں رجوع ہوں گے۔ اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں واقع ہوا اس امت میں بھی واقع ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد علیحدہ باب میں مذکور ہوگا۔ جاننا چاہیے کہ اسی مذکورہ متواتر حدیث کے موافق، یعنی جو کچھ بنی اسرائیل میں واقع ہوا اس امت میں بھی واقع ہوگا۔ حضرت رسول خدا نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مجھ سے بمنزلہ ہارون موسیٰ کے سے ہو، اور اس امت میں سامری اور گوسالہ کی نظیر پہلے ظالم کا قصہ ہے جو بچھڑے سے بدتر تھا اور دوسرا سامری سے بھی زیادہ مکار تھا، اور جس طرح ان لوگوں نے ہارون کی اطاعت نہ کی اسی طرح یہاں لوگوں نے پیغمبر آخر الزماں کے وصی برحق کی اطاعت نہیں کی، اور جب حضرت امیر کو جبراً کھینچتے ہوئے مسجد میں لائے تاکہ ان سے بیعت لی جائے، حضرت نے قبر رسالت مآب کی جانب رخ کر کے وہی خطاب کیا جو ہارون نے موسیٰ سے کیا تھا، اور جب وہ زمانہ خلافت جو بجائے گوسالہ و سامری و قارون کے تھا گزر گیا اور لوگوں نے امیر المومنین سے بیعت کی، تو بنی اسرائیل کی طرح تلواریں غلاف سے نکل آئیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اور جس طرح بنی اسرائیل بظاہر تیہ میں 40 سال تک حیران رہے، یہ امت حکم خدا کے خلاف اپنے اختیار و انتخاب کی وجہ سے قائم آل محمد کے زمانے تک اپنے امور دین و دنیا میں حیران رہے گی، اور ان میں ہر ایک پر بہت سی حدیثیں عامہ و خاصہ کے طریقے سے وارد ہوئی ہیں جن کو انشاءاللہ ان کی جگہ پر ذکر کروں گا۔
حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بسند معتبر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر توریت نازل کی جس میں تمام چیزوں کا بیان تھا، وہ ان تمام حالات پر جو قیامت تک ہوں گے مشتمل تھی، تو جب موسیٰ کی عمر آخری ہوئی، خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ وہ تختیاں پہاڑ کے سپرد کر دو۔ وہ لوہے بہشت کے زبرجد کی تھیں، تو موسیٰ تختیوں کو پہاڑ کے پاس لائے، وہ بحکم شگافتہ ہوا، اور موسیٰ نے لوہوں کو کپڑے میں لپیٹ کر شگاف کوہ میں رکھ دیا، وہ شگاف برابر ہو گیا اور لوہے ناپید ہو گئیں، یہاں تک کہ رسول خدا مابعوث ہوئے۔ ایک مرتبہ اہل یمن کا قافلہ ان حضرت کے پاس آیا، جب وہ اس پہاڑ کے قریب پہنچا، پہاڑ میں شگاف ہوا اور وہ لوہیں ظاہر ہوئیں۔ ان لوگوں نے ان کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر کیا، وہ سب اس وقت تک ہمارے پاس ہیں۔ دوسری معتبر حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب موسیٰ نے لوہوں کو زمین پر پھینک دیا تو ان میں سے کچھ ایک پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ گئیں اور اس پتھر کے اندر چلی گئیں اور اس میں محفوظ ہو گئیں، یہاں تک کہ حضرت رسول مابعوث ہوئے تو اس پتھر نے اپنے کو حضرت تک پہنچایا۔ اور اس بارے میں بہت سی حدیثیں کہ کوئی کتاب کسی پیغمبر پر نازل نہیں ہوئی اور کوئی معجزہ خدا نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا مگر یہ کہ وہ سب اہل بیت رسالت کے پاس ہیں۔ انشاءاللہ وہ حدیثیں اس کے باب میں اپنے مقام پر ذکر کی جائیں گی۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رومیوں کے مہینے میں ہجران میں موسیٰ نے بنی اسرائیل پر نفرین کی تو ایک شبانہ روز میں بنی اسرائیل کے 3 لاکھ اشخاص مر گئے۔ حضرت رسول سے منقول ہے کہ قرآن کو اس لیے فرقان کہتے ہیں کہ اس کے آیات و سورے متفرق طور پر نازل ہوئے بغیر اس کے لوح پر مرقوم ہوں، اور توریت و انجیل و زبور ہر ایک یکجا تختیوں اور اوراق پر لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ توریت 6 ماہ رمضان کو نازل ہوئی۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ توریت نازل ہونے کی ابتدا ماہ رمضان میں ہوئی ہو اور وہ ماہ ذی الحجہ میں پوری ہوئی ہو یا لوہے ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ نازل ہوئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر فصل ششم اپنے اختتام کو پہنچا اور آغاز ہوتا ہے فصل ہفتم۔ قارون کے حالات۔ حق تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ موسیٰ کی خالہ کا فرزند تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کے چچا کا لڑکا تھا، تو اس نے ان لوگوں سے بغاوت و سرکشی اور زیادتی کی۔ اس کی بغاوت میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ مصر میں تھے فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر حاکم بنایا تھا، اس وقت اس نے ان پر ظلم کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنا لباس دوسروں سے ایک بالشت بلند رکھتا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ مال کی زیادتی کے سبب سے غرور و تکبر کرتا تھا، اور ہم نے اس کو خزانے عطا کیے تھے جن کی کنجیاں بہت قوت رکھنے والی جماعت کو اٹھانا دشوار تھا۔ علی بن ابراہیم نے کہا ہے کہ ازبا 10 سے 15 کی تعداد تک کو کہتے ہیں، بعضوں نے 10 سے 40 تک بیان کیا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ اس مقام پر 40 کی تعداد مراد ہے، بعضوں نے 60 اور بعض نے 70 بیان کیا ہے۔ روایت میں کہ اس کی کنجیاں 60 خچروں پر بار ہوتی تھیں اور کوئی کنجی 1 انگلی سے زیادہ بڑی نہ تھی، اور چونکہ لوہے کی کنجیاں وزنی تھیں لہٰذا اس نے لکڑی کی بنوائیں، جب ان کا وزن بھی زیادہ ہی رہا تو چمڑے کی بنوائیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 پارہ نمبر 20۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ بہت مت انزا اور اپنے خزانوں کے سبب غرور و سرکشی نہ کر، اس لیے کہ خدا اموال دنیا اور اس کی زینتوں پر خوش ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کہنے والے موسیٰ تھے، اور جو کچھ خدا نے تجھ کو دیا ہے اس کے ذریعے سے خانہ آخرت کو طلب کر، اور مال دنیا سے اپنے حصے کو فراموش نہ کر، یعنی آخرت کے لیے حاصل کر یا ضرورت کے موافق لینے پر قناعت کر، اور لوگوں سے نیکی و احسان کر جس طرح خدا نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کر، یقیناً خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اس نے کہا کہ مجھ کو یہ مال کسی نے نہیں دیا ہے مگر میں نے اپنے علم سے جو میرے پاس ہے حاصل کیا ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان اموال کو میں نے علم کیمیا سے حاصل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کیمیا اس کو سکھایا
تھا۔ بعض کا قول ہے کہ اس کا خیال تھا کہ چونکہ میں تم سے زیادہ علم داں اور افضل تھا، خدا نے یہ مال اور اعتبار مجھے عطا فرمایا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی مراد علم تجارت و زراعت اور دوسرے ذرائع سے تھی۔ کیا اس نے نہیں سمجھا کہ خدا نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے قرینوں پہلے تھے، جن کی قوت مال اور لشکر اس سے کہیں زیادہ تھے، اور مجرموں اور کافرین سے قیامت میں ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، کیونکہ خدا ان کے اعمال سے مطلع ہے۔ غرض قارون اپنی قوم کے پاس اپنی زینتوں کے ساتھ آیا، یعنی مختلف رنگوں سے رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، جن کو از روئے تکبر زمین پر کھینچتا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ 4000 سواروں کے ساتھ آیا، جن کے گھوڑوں کے زین سونے کے تھے اور ان پر ارغوانی کپڑے پڑے ہوئے تھے، اور 3000 خوبصورت کنیزیں اس کے ساتھ کبودیا یا سفید خچروں پر سوار تھی، جن میں ہر ایک طرح طرح کے زیوروں سے آراستہ تھیں، اور سب سرخ لباس پہنے ہوئے تھے۔ اور بعضوں نے کہا کہ 70,000 اشخاص ساتھ تھے جو تمام سرخ لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اس کو دیکھ کر کہا جو دنیاوی لذتوں کی خواہش رکھتے تھے کہ اے کاش جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے اسی کے مثل ہمارے لیے بھی ہوتا، یقیناً وہ دنیا میں خوش نصیب انسان ہے۔ آیت سورہ مذکور۔ اور جن کو خدا نے علم عطا فرمایا تھا اور جو آخرت پر یقین رکھتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ تم پر وائے ہو، آخرت کا ثواب اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور ایسے اور اچھے اعمال بجا لائے، اور اس بات کی توفیق زینت دنیا کو ترک کر کے صبر کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہم نے قارون اور اس کے مکان کو زمین میں دھسا دیا، اور کوئی گروہ نہ تھا جو اس کو عذاب خدا سے بچاتا، اور وہ خود بھی اپنی ذات سے عذاب کو دفع نہ کر سکا۔ آیت نمبر 82 سورہ مذکور۔ اور جو لوگ کل قارون کی منزلت کی تمنا کرتے تھے، ان لوگوں نے صبح کی اس حال میں کہ کہتے تھے کہ یقیناً خدا اپنے بندوں میں جس کی روزی چاہتا ہے اس کی مصلحت کے موافق کشادہ کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا اور ہماری آرزویں اس پر نہ رہتی تو یقیناً ہم بھی زمین کے نیچے دھس جاتے، جیسے کہ قارون دھس گیا، اور بے شک کفران نعمت کرنے والے فلاح نہیں پاتے، یا روز قیامت کافروں کو نجات نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 83 سورہ مذکور۔ یہ آخرت کا مکان ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں عظمت و بزرگی چاہتے اور نہ فساد کرتے ہیں، جو زمین میں عظمت و بزرگی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرتے ہیں، اور بہتر انجام تو بس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ قارون کی ہلاکت کا یہ سبب تھا کہ جب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا سے نکالا اور خدا نے اپنی نعمتیں ان پر تمام کی تو ان کو عمالقہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے قبول نہ کیا تو ان کے لیے مقرر فرمایا کہ 40 سال تک صحرائے طیہ میں سرگشتہ اور حیران پھرا کریں۔ وہ لوگ شروع رات سے اٹھتے تھے اور گریہ و زاری کے ساتھ توریت و دعا پڑھنے میں مشغول ہوتے تھے۔ قارون بھی انہی میں تھا، وہ بھی توریت پڑھتا تھا، اس سے زیادہ خوش آواز ان میں کوئی نہ تھا۔ قرات کی خوبی کی وجہ سے اس کو منو کہتے تھے۔ وہ کیمیا جانتا تھا اور بناتا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے معاملے کو طول ہوا، ان لوگوں نے توبہ و انابت شروع کی، لیکن قارون نے پسند نہ کیا تو توبہ میں ان کے ساتھ شریک ہو۔ چونکہ موسیٰ اس کو دوست رکھتے تھے اس لیے اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تیری قوم توبہ میں مشغول ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے، جا کر ان کے ساتھ شریک ہو ورنہ تجھ پر عذاب نازل ہوگا۔ اس نے حضرت کے حکم کی کوئی حقیقت نہ سمجھی اور آپ مذاق اڑانے لگا۔ حضرت غمگین ہو کر چلے آئے اور اس کے قصر کے سائے میں قریبی بیٹھ گئے۔ حضرت بال کا بنا ہوا جبہ پہنے ہوئے تھے اور عصا ہاتھ میں تھا۔ قارون کے حکم سے راکھ پانی میں مخلوط کر کے حضرت کے سر پر پھینکی گئی۔ حضرت کو بہت غصہ آیا۔ آپ کے شانے پر بال تھے، جب آپ کو غصہ آتا وہ بال کپڑے سے باہر نکل آتے اور ان سے خون جاری ہو جاتا۔ اس وقت موسیٰ نے کہا خداوندہ اگر میری وجہ سے قارون پر تو غضبناک نہیں ہوگا تو میں تیرا پیغمبر نہیں۔ حق تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو تمہارا تابع فرما بنا دیا، جو حکم چاہو ان کو دو۔ قارون نے اپنے قصر کے دروازے موسیٰ کے لیے بند کرا دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر آئے اور دروازوں کی جانب اشارہ کیا
آپ کے اعجاز سے تمام دروازے کھل گئے۔ آپ قصر میں داخل ہوئے۔ جب حضرت پر اس کی نگاہ پڑی سمجھ گیا کہ وہ عذاب کے لیے آئے ہیں، تو کہا اے موسیٰ، میں آپ سے رحم اور قرابت کے حق سے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر رحم فرمائیے۔ موسیٰ نے کہا اے فرزند لاوی، مجھ سے بات نہ کر۔ پھر زمین کو حکم دیا کہ قارون کو لے لے۔ پس قصر اور جو کچھ اس میں تھا زمین میں دھنس گئے، اور قارون بھی زانوں تک زمین کے اندر ہو گیا اور رونے لگا اور موسیٰ کو رحم کرنے کی قسم دی۔ موسیٰ نے پھر کہا کہ اے فرزند لاوی، مجھ سے گفتگو نہ کر۔ اس نے ہر چند استغاثہ کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ زمین میں پوشیدہ ہو گیا۔ جب موسیٰ اپنے مناجات کے مقام پر آئے، حق تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لاوی، مجھ سے بات نہ کر۔ موسیٰ سمجھ گئے اے فرزند لاوی، مجھ سے بات نہ کر۔ موسیٰ سمجھ گئے قارون پر رحم نہ کرنے کے سبب سے یہ خدا کا عتاب ہے۔ عرض کی پروردگار، قارون نے مجھ کو بغیر تیرے پکارا اور بغیر تیرے قسم دی۔ اگر تیری قسم دیتا تو میں قبول کرتا۔ پھر خدا نے اسی جواب کا اعادہ فرمایا جو موسیٰ نے قارون کا دیا تھا۔ موسیٰ نے کہا خدا بندہ، اگر میں جانتا کہ تیری رضا اس کی خواہش قبول کرنے میں تو میں یقیناً قبول کر لیتا۔ اس وقت خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے عزت و جلال اور جود و بزرگی اور عظمت و منزلت کی قسم کھاتا ہوں کہ جس طرح قارون نے تم سے رحم کی خواہش کی، اگر مجھ سے کرتا تو میں یہ قبول کر لیتا، لیکن چونکہ تم سے مدد مانگی تھی اور تم سے متوسل ہوا تھا، لہٰذا میں نے اس کو تم پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اے پسر عمران، موت کے خوف سے گھبراؤ مت، کیونکہ میں نے ہر نفس کے لیے موت کو مقرر کیا اور تمہارے لیے راحت کا مقام مہیا کیا ہے، جس کو اگر تم دیکھ لو اور اس جگہ پہنچ جاؤ تو تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک روز موسیٰ طور پر گئے، ان کے ساتھ یوشع بھی تھے۔ جب آپ طور پر پہنچے، ایک مرد کو دیکھا کہ ایک بیلچہ اور ایک زنبیل لیے ہوئے جا رہا ہے۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا خدا کا ایک دوست رحلت کر گیا ہے، اس کے لیے قبر تیار کرنا ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا میں بھی تمہاری مدد کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ غرض دونوں نے قبر کھودی۔ جب فارغ ہوئے، اس مرد نے قبر میں اترنا چاہا۔ موسیٰ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ چاہتا ہوں کہ قبر کے اندر جا کر دیکھوں کہ اچھی کھودی گئی ہے۔ موسیٰ نے کہا میں جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ قبر میں اترے اور لیٹے اور قبر کو پسند کیا۔ ملک الموت نے آ کر وہیں آپ کی روح قبض کر لی، پہاڑ برابر ہو گیا اور قبر ناپید ہو گئی۔ حدیث حسن میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس مچھلی کے شکم میں دریا کی سیر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں قارون پہنچا تھا، کیونکہ قارون جب حضرت موسیٰ کی نفرین سے زمین میں دھنس گیا تو خدا نے ایک فرشتے کو موکل کیا کہ روزانہ اس کو ایک مرد کے قد کے برابر نیچا کرتا جائے۔ یونس مچھلی کے شکم میں تسبیح خدا اور استغفار کرتے تھے۔ جب قارون نے یونس کی آواز سنی، اس فرشتے سے التماس کیا کہ مجھ کو مہلت دے کیونکہ انسان کی آواز سنتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے اس فرشتے کو وحی کی کہ اس کو مہلت دے دے۔ اس وقت قارون نے یونس سے خطاب کیا کہ تم کون ہو؟ کہا میں گناہگار ہوں اور خطا کرنے والا یونس بن متی ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ خدا کے لیے بہت غضب کرنے والا مصعب بن عمران کیا ہوا؟ یونس نے کہا کہ افسوس مدت ہوئی کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ پوچھا کہ وہ اپنی قوم پر رحم کرنے والا انسان ہارون کیا ہوا؟ کہا وہ بھی رحلت کر گئے۔ پوچھا کہ کلثوم دختر عمران کیا ہوئی جو مجھ سے نامزد تھیں؟ یونس نے کہا افسوس آل عمران میں سے کوئی نہیں ہے۔ قارون نے کہا آل عمران پر سخت افسوس ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کے افسوس کو پسند کیا اور اس کی جزا میں اس فرشتے کو جو اس پر موکل تھا حکم دیا کہ اس کے عذاب سے جب تک دنیا قائم ہے رک جائے۔ قطب راوندی اور سلبی نے روایت کی کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ اپنی چادروں میں 4 کبود ڈورے ہر طرف لگائیں اور ایک آسمانی ڈور لٹکائیں۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بلا کر فرمایا کہ خدا نے تم کو حکم دیا کہ اپنی رداؤں میں آسمانی رنگ کے ڈورے لٹکاؤ تاکہ جب ان کو دیکھو اپنے خدا کو یاد کرو، وہ عنقریب اپنی کتاب تمہارے لیے نازل کرے گا۔ یہ سن کر قارون نے سرگوشی کر کے کہا یہ سب باتیں آقا اپنے غلاموں کے لیے کرتے ہیں تاکہ دوسروں سے محتاط رہیں۔ اور جب موسیٰ اپنی بنی اسرائیل کے ساتھ دریا سے باہر آئے، مذبح اور مقام قربانی کی حکومت اور طویلت ہارون کے سپرد کی، جہاں بنی اسرائیل اپنی قربانیاں ہارون کو دیتے تھے وہ مذبح میں رکھ دیتے تھے، اور ایک آگ آسمان سے آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی۔
ہارون کے بارے میں قارون پر حسد غالب ہوا، اس نے موسیٰ سے کہا کہ پیغمبری تو نے لے لی اور جسورہ ہارون کو دے دیا، میرا کچھ حصہ نہ تھا، حالانکہ میں توریت کو تم دونوں سے بہتر پڑھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا خدا کی قسم میں نے جسورہ ہارون کو نہیں دیا، خدا نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ قارون نے کہا خدا کی قسم میں اس کی تصدیق نہ کروں گا جب تک کہ تم اس پر کوئی دلیل پیش نہ کرو۔ یہ سن کر موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور کہا اپنے اپنے عصا کو لاؤ۔ سب نے لا کر اکٹھا کیا۔ حضرت نے ان سب کو اس مکان میں رکھا جس میں عبادت الہی کرتے تھے اور فرمایا تم سب لوگ رات کو ان عصاؤں کی نگرانی کرو۔ دوسرے روز حکم دیا کہ تمام عصا باہر نکالے جائیں۔ جب باہر لائے گئے تو کسی میں کوئی تمیز نہیں ہوا، کسی میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا، مگر ہارون کا عصا سبز ہو گیا تھا اور اس میں بادام کی پتیوں کی طرح پتیاں نکل آئی تھیں۔ موسیٰ نے فرمایا اے قارون، اب تو نے سمجھا کہ ہارون کا امتیاز خدا داد ہے۔ قارون نے کہا یہ اور جادوؤں سے زیادہ تعجب خیز جادو نہیں ہے جو تم نے کیا۔ پھر غضبناک ہو کر اٹھ آیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر موسیٰ کے لشکر سے جدا ہو گیا۔ تاہم موسیٰ اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے رہے اور اس کی قرابت کی رعایت کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ موسیٰ کو آزار پہنچاتا رہا اور ہر روز اس کی سرکشی اور دشمنی زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس نے ایک مکان بنوایا اور اس کی دیواروں پر صفحۂ طلا نصب کیے۔ بنی اسرائیل ہر صبح و شام اس کے پاس جاتے تھے، وہ ان کو کھانا کھلاتا اور لوگ موسیٰ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا کہ بنی اسرائیل کے امیروں سے وصول کرو۔ موسیٰ قارون کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے 1000 دینار پر 1 دینار اور 1000 درم پر 1 درم اور 1000 گوسفند پر 1 گوسفند، اسی طرح اس کے تمام اموال پر زکوٰۃ طلب کی۔ قارون نے اپنے مکان میں جا کر حساب کیا تو ان کو زکوٰۃ میں زیادہ مال جاتا ہوا معلوم ہوا، جس کو وہ دینے پر راضی نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ تم ہمارے سردار اور بزرگ ہو، جو حکم دو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اس نے کہا کہ فلاں فحاشہ کو بلا لاؤ اور اس کے ذریعے سے ہم مل کر ایک مکر کریں، یعنی وہ موسیٰ پر زنا کی تہمت لگائے تاکہ بنی اسرائیل ان سے متنفر ہو جائیں اور ہم کو ان سے نجات ملے۔ اس کو بلا لائے۔ قارون نے اس سے 1000 اشرفیاں یا 1 طلائی تشت کا وعدہ کیا ہے، یا کہا کہ جو کچھ تو طلب کرے گی دوں گا، بشرطے کہ تو بنی اسرائیل کے سامنے کل موسیٰ پر زنا کا احتام لگا دے۔ اس نے منظور کر لیا۔ دوسرے روز قارون تمام بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ لوگ جمع ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ باہر تشریف لائیں اور ان کو امر و نہی فرمائیں اور ان کے لیے احکام شریعت بیان کریں۔ موسیٰ باہر آئے اور ممبر پر تشریف لے کر خطبہ پڑھا، وعظ فرمایا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص چوری کرے گا اس کے ہاتھ قطع کر دوں گا، اور جو فحش عمل کرے گا اس کو 80 تازیانے ماروں گا، اور جو شخص زنا کرے گا اگر ناقد خدا ہے تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا، اور اگر زوجہ رکھتا ہوگا تو سنسار کروں گا تاکہ مر جائے۔ اس وقت قارون نے بولا خواہ آپ ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا ہاں خواہ میں ہی ہوں۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحاشہ کے ساتھ زنا کیا ہے۔ موسیٰ نے پوچھا کیا میں نے؟ کہا ہاں۔ آخر وہ عورت حاضر کی گئی۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ اسی خدا کے حق سے کہنا جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور مجھ پر توریت نازل فرمائی۔ اس عورت نے کہا نہیں، یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ قارون نے مجھ کو مال کی لالچ دے کر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ کو متہم کروں۔ یہ سن کر قارون نے سر جھکا لیا اور بنی اسرائیل ساکت ہو گئے۔ موسیٰ سجدے میں گر پڑے اور تضریع و زاری کے ساتھ درگاہ باری میں عرض کی کہ خداوندہ تیرا دشمن میرے درپے آزار ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے رسوا کرے۔ خداوندہ اگر میں تیرا پیغمبر ہوں تو میری خاطر سے اس پر غضب فرما اور مجھے اس پر مسلط کر۔ خداوند عالم نے ان پر وحی فرمائی کہ سر سجدے سے اٹھاؤ اور زمین کو جو چاہو حکم دو، وہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ یہ سن کر موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا نے مجھ کو اسی طرح قارون پر مسلط کیا ہے جس طرح فرعون پر محبوس کیا تھا، اور حکم دیا کہ جو شخص اس کے ساتھیوں میں سے ہو اس کے ساتھ رہے، جو اس کو دوست نہ رکھتا ہو اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سوائے 2 شخصوں کے سب اس سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر موسیٰ نے زمین سے خطاب فرمایا کہ ان کو نگل لے، تو ان کے قدم زمین میں دھس گئے۔ پھر فرمایا کہ اور نگل، تو وہ زانو تک زمین کے اندر ہو گئے۔ پھر فرمایا تو کمر تک زمین میں چلے گئے۔ پھر فرمایا تو
گردن تک نیچے ہو گئے۔ وہ لوگ موسیٰ سے فریاد اور استغاثہ کرتے رہے اور قارون رحم کرنے کی حضرت کو قسم دیتا تھا۔ بعض روایتوں کی بنا پر اس نے 70 مرتبہ قسم دی، مگر موسیٰ نے التفات نہ کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ زمین میں دھس گئے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی نازل فرمائی کہ ان لوگوں نے 70 مرتبہ فریاد کی اور تم نے رحم نہ کیا۔ میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھ سے ایک مرتبہ استغاثہ کرتے تو یقیناً اپنی امداد اور فریاد رسی کے لیے اپنے نزدیک مجھ کو پاتے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ نے قارون کی ہلاکت کی اس لیے دعا کی کہ وہ زمین میں دھس جائے تو خود اس کے اموال اور خزانوں پر متصرف ہوں۔ جب موسیٰ نے یہ سنا تو پھر دعا کی اور قارون کے مکانات، اموال اور خزانے سب زمین میں دھس گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں بہت سی حدیثوں میں منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور تمام ائمہ اطہار نے اس امت کا فرعون ظالم اول کو حامان اور دوسرے کو اور قارون تیسرے کو فرمایا ہے، اور یہ حدیث بھی ان احادیث کی معید ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں واقع وہ اس امت میں بھی واقع ہوگا۔ ادنا تعامل سے معلوم ہوگا کہ کس قدر مشابہ ان تینوں منافقوں کا حال ان تینوں اشخاص سے، اس لیے کہ اگر فرعون نے ناحق خدائی کا دعویٰ کیا تو پہلے نے ناحق خلافت الہی حاصل کی، اور یہ بھی عین شرک ہے، اور جناب مقدس الہی کے ساتھ مقابلہ، اور جس طرح فرعون برابر موسیٰ کی اطاعت کا ارادہ کرتا تھا اور حامان مانع ہوتا تھا، اسی طرح وہ اقیلونی مجھ سے ہاتھ اٹھا لو کہتا تھا اور بظاہر پشیمانی کا اظہار کرتا تھا، لیکن دوسرا منافق مانع ہوتا تھا۔ جس طرح وہ لوگ اپنے ساتھیوں سمیت ظاہری دریا میں غرق اور کھلی ہوئی ہلاکت میں ہلاک ہوئے، اسی طرح یہ سب دریائے کفر و ضلالت میں غرق ہو کر ابدی ہلاکت میں گرفتار ہوئے اور رجت میں پھر قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ کے آب شمشیر میں غرق ہوں گے۔ اور قارون کے ساتھ تیسرے منافق کی مشابہت کا حال باہم دیگر مال جمع کرنے، حرص اور دنیا کی آرائش اور زینت وغیرہ کسی عاقل پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر قارون موسیٰ سے قرابت نسبی رکھتے تو وہ بھی رسول اللہ سے قرابت نسبی سببی بلکہ ظاہری نسبی قرابت بھی رکھتا تھا، اور اگر وہ موسیٰ کی دعا سے زمین کے اندر ماں اپنے اموال کے دھس گیا تو وہ بھی جناب رسول خدا اور امیر المومنین کی نفرین سے ہلاک ہوا۔ چنانچہ امیر المومنین نے پہلا خطبہ جو خلافت واپس ملنے کے بعد فرمایا، اس میں فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرعون و حامان و قارون کو ہلاک کیا۔ اگر ان لوگوں کے حالات میں اور ذرا غور کرو گے تو مشابہت کی دوسری وجہ بھی ظاہر ہوں گی، جن کو انشاءاللہ ان کے مقام پر بیان کروں گا۔ اس جگہ صرف چند اشاروں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہاں پہ کتاب کا حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا اور فصل ہفتم بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ فصل ہفتم کے اختتام کے ساتھ ہی ہم کتاب کے پارٹ نمبر 42 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 43 کا آغاز فصل ہشتم سے کریں گے۔